والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. محترم سامعین، حضرات و خواتین اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا اور اس بات کی توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اپنے گھر اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے، اس کی مستقبل کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے گفتگو کریں، سوچیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے خاندان کی کامیابی کس بات میں منحصر ہے، ہمارا خاندان کس طرح دنیا میں ایک پھل پھول سکتا ہے اور کیسے رب العالمین کو راضی کر کر ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان خاندان سے جڑا ہے اور یہ خاندان آغاز ہوتا ہے ایک عورت اور ایک مرد کے رشتے زواج میں منسلک ہونے سے، یعنی یہ زوجیت جو اس خاندان کے سفر کا نقطۂ آغاز ہے، یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے زوجیت کے قانون کو آفاقی قانون بنایا ہے۔ یعنی قرآن ہمارے سامنے یہ اصول پیش کرتا ہے، یہ آفاقی یونیورسل لا قانون ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں یہ زوجیت کا اصول ساری کائنات میں، ساری یونیورس میں کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ یہ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے بنائے، ازواج بنائے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو، خواہ وہ خود ان کی اپنی جنس میں سے یعنی نوع انسانی میں سے ہو، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ یعنی یہ آیت بہت کلیئرلی پکچر ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ زوجیت کے اصول پر، جوڑے جوڑے کے اصول پر اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ یہاں پر تین اطراف میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک فرمایا کہ جو نباتات ہم دیکھتے ہیں، یہ آج کی سائنس نے، آج کی تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہر درخت میں، ہر پھول والے درخت میں، ہر پھول والے درخت میں نر اور مادہ کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ چاہے وہ آم کا درخت لے لیں یا کوئی اور پھول کا درخت لے لیں، ہر درخت میں نر اور مادہ کا جوڑا بنایا گیا ہے اور ان کے اتصال سے اور یہ جوڑے بننے کی وجہ سے بھی یہ درخت پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی اس آیت مبارکہ میں کہ خود انسان کے اپنے جنس میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں اور یہی وہ جوڑے کا اصول، زوجیت کا اصول ہے جس کی بنیاد پر نوع انسانی آگے چلتی ہے اور نوع انسانی ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جوڑے بنائے۔ لیکن قرآن میں اس آیت کا آغاز ہوتا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، صرف ایک اس کی ذات ہے جو ہر قسم کے جوڑے سے، ہر قسم کی ڈیپینڈنسی سے، ہر قسم کے عیب سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ فرمایا سورہ ذاریات میں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، شاید کہ تم اس پر غور کرو۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈیولپ کیا ہے؟ یہ جوڑے بنانے کا، یہ بیس بنانے کا، ایک مادہ اور ایک نر کو، ایک مرد اور عورت کو بنا کر اس کائنات کے نظام کو چلانے کا قانون اللہ تعالیٰ نے کیوں وضع کیا؟ اگر اس پر غور کرو گے، اس پر تفکر کرو گے، اس پر تدبر کرو گے، تذکر اگر اس میں ہوگا تو تمہیں نصیحت حاصل ہوگی، تمہیں رہنمائی ملے گی اور تمہیں ایک پورا اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام سامنے آئے گا جس کے بارے میں انسان لامحالہ اللہ کے سامنے جھک جائے گا۔ یعنی یہی وہ زوجیت کا اصول ہے، یہی وہ جوڑے بنانے کا قانون ہے کہ جس کی بنیاد پر دو انسان قریب آتے ہیں تو ایک خاندان جنم لیتا ہے، جب دو انسان قریب آتے ہیں تو ایک گھر کی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے اور اس گھر کی تعمیر کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو یہ پورا معاشرہ، یہ پوری سوسائٹی وجود میں آتی ہے اور یہی وہ سوسائٹی ہے کہ جس کی اصلاح کی بنیاد اسی جوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر ان جوڑوں کی بنیاد کی اصلاح ہو جائے، یہ جو مرد اور عورت مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، شادی کے ذریعے سے ایک نیا خاندان بساتے ہیں، اگر اس کی اصلاح کر دی جائے تو پورے خاندان کی اصلاح ہوگی، پوری سوسائٹی کی، معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اس طرح
सोसाइटी जन्नत की राह पर आगे बढ़ सकती है और पूरी सोसाइटी में अमन कायम होगा, दुनिया में भी कामयाबी हो सकती है और आखिरत में भी कामयाबी हो सकती है। ज़ौज और जोड़ा कहते किसको हैं? एक सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़ौज या जोड़ा कहते किसको हैं? इसकी तारीफ बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं कि ऐसी दो हस्तियां, ऐसी दो चीजें, ऐसी दो शख्सियतें जो एक दूसरे की तकमील करती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। किसी के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत रखी है, किसी के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत रखी है, मर्द हजरात ने एक सलाहियत रखी है, औरतों ने दूसरी सलाहियत रखी है। इनको अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर बहुत सारी चीजों से मालामाल किया है, तो अल्लाह ताला ने मर्द को दूसरी चीजों से मालामाल किया है। ये जब दोनों करीब आकर एक जोड़े की शक्ल में सफर का आगाज करते हैं तो ये एक दूसरे की तकमील करते हैं। एक की कमी दूसरा पूरा करता है, दूसरे की कमी पहला पूरा करता है और ये जोड़ा मिलकर एक बड़े और अहम मकसद के लिए सफर का आगाज करते हैं और वो बड़े मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। बाहमी एक दूसरे में फर्क अल्लाह ताला ने रखा है, मर्द को कुछ अल्लाह ताला ने दिया है और औरतों को कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन ये फर्क तजाद नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो इससे एक जोड़ा डेवलप होता है और यही वो जोड़ा है जो फिर आगे चलकर पूरा माशरा, सोसाइटी और खानदान बढ़ता है। आइए देखें कि जोड़ों की खुसूसियात क्या होती हैं। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर आज के सामने शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जोड़ों में डिफरेंस है, एक दूसरे में फर्क अल्लाह ताला ने रखा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन अल्लाह ताला ने नहीं रखा, कोई इम्तियाज नहीं रखा गया है कि दोनों में एक अफजल है दूसरा जलील है, एक को इज्जत दी गई है दूसरे को जलील किया गया है, एक को बड़ा बताया गया है और दूसरे को छोटा कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैंने जैसा इब्तिदा में बात रखी कि ये फर्क ऐसी फितरी फर्क अल्लाह ताला ने रखा है कि ये जब दोनों करीब आते हैं, जोड़े बनते हैं, तो फिर ये एक मुकम्मल एक यूनिट बनते हैं, एक इकाई बनते हैं और ऐसी यूनिट और ऐसी इकाई बनते हैं कि जो माशरे के तश्कील के मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी है। किसी माशरे की तकमील उस वक्त तक नहीं हो सकती, माशरा सोसाइटी उस वक्त तक अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकती, अपने गोल को हासिल नहीं कर सकती जब तक कि ये दोनों करीब आकर एक दूसरे के साथी, एक दूसरे के मददगार, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले न बने, उस वक्त तक ये काम पूरा नहीं हो सकता। फिर जोड़े की एक और खुसूसियत ये है कि एक फाइल होता है और दूसरा मुनफाइल होता है, यानी एक काम करने वाला होता है और दूसरा काम को कबूल करने वाला होता है। जिसकी बड़ी आसान मिसाल ये दी जा सकती है कि आप और मैं ये जो कपड़े पहनते हैं इसको सीने के लिए एक सुई की जरूरत होती है और दूसरे कपड़े की जरूरत होती है। सुई फाइल होती है, नीडल जो होती है वो फाइल का काम करती है और कपड़ा जो है वो मुनफाइल का काम करता है। ये नीडल या सुई सीने का जब काम करती है तो कपड़ा उसके काम को कबूल करता है। ये जब दोनों मिलते हैं तो एक तीसरी चीज वजूद में आती है और ऐसी चीज वजूद में आती है जो माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए फायदेमंद होती है। इसमें जो बात मुझे समझ में आती है, इस मिसाल के जरिए से जो मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ वो ये है कि फाइल जोर वाला, कुव्वत वाला, इक़्तिदार वाला, अपना असर छोड़ने और करने वाला होता है, जबकि मुनफरिद होता है कि मौसर होना, असर कबूल करना, इताअत करना और इस तरह कॉम्प्लीमेंट करकर एक नई चीज डेवलप करना, उसके अंदर मुनफरिद के अंदर बात होती है। अगर इस मिसाल को सामने रखें तो अल्लाह ताला ने जो जोड़ा बनाया है उसमें अल्लाह ताला ने मर्द को फाइल का मुकाम दिया है और औरत को मुनफरिद का मुकाम दिया है। ये दोनों मिलकर एक जोड़े की तश्कील करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में आज की दुनिया, खासतौर से मगरबी दुनिया का जो तस्वुर हम देखेंगे तो ये बात हमें मालूम होती है कि वो सुई और कपड़े को दोनों को बराबर करना चाहते हैं, दोनों को गोया स्टील के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं कि जैसा सुई एक स्टील और लोहे से बनी है, बिल्कुल उसी तरीके से वो कपड़े को भी स्टील और लोहे से बनाना चाहते हैं। इसका अंजाम जो होगा वो आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह अगर दोनों को अनआर्टिफिशियल इक्वालिटी के अंदर कंबाइन कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, दोनों को एक दूसरे के बराबर इस आर्टिफिशियल इक्वालिटी में लाया जाए तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। इसके मुकाबले में इस्लाम क्या तस्वुर देता है, ये जो मगरिब का तस्वुर है कि आर्टिफिशियल इक्वालिटी का, उसके मुकाबले में इस्लाम क्या तस्वुर देता है। आइए उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि ज़ौजैन के ताल्लुक से कुरान क्या हमारे सामने उसूल पेश करता है। ये बात को मैं थोड़ा इसलिए तफसील से जा रहा हूँ कि ये ज़ौजैन क्या है, उसके उसूल क्या है, किस बुनियाद पर ये जोड़ा बनता है। अगर ये चीज हमारे समझ में आ जाए तो फिर हम आगे बड़ी आसानी के साथ हुकूक और फराइज़ गिना देंगे तो उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस्लाम जो बात पेश करता है सबसे पहली और बड़ी अहम बात वो ये है कि लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, यानी ये है कि ये दोनों को अल्लाह ताला ने बराबर रखा है, दोनों में कोई फर्क नहीं रखा है। मर्द
हाजिर होकर जवाब देंगे के मामले में दोनों का अल्लाह ताला ने बराबर रखा है, अजर दोनों के लिए बराबर है, अमल दोनों के लिए बराबर है, इज्जत दोनों के लिए बराबर है, तकरीम दोनों के लिए बराबर है, ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक में दोनों को अल्लाह ताला ने बराबर रखा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बादुहुम मिन बाद, कि अल्लाह ताला के जनाब में चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनका अजर, उनका जो अमल होगा उसको अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करेगा, दोनों को बराबर का बराबर अजर मिलने वाला है। बादुहुम मिन बाद, ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के अपोनेंट पार्टी नहीं है, बल्कि पार्ट ऑफ ईच अदर है, ये एक दूसरे के साथी हैं। और बादुहुम मिन बाद कहा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। फिर कुरान में एक और मुकाम पर सूरह नहल में इरशाद फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि जो अमल करेंगे खाह मर्द हो या औरत हो, उसको अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता करेगा, और इस दुनिया में भी हयात तय्यिबा अल्लाह ताला उन्हें देगा, और आखिरत में जो उनके बेहतरीन अमाल होंगे उसके मुताबिक अल्लाह ताला उनको अजर देगा। इससे जो बात मालूम होती है वो ये है कि अल्लाह के दरबार में अजर के मामले में, अमल के मामले में, और उसका जो सिला उनको मिलने वाला है दोनों बराबर है। ऐसे नहीं है कि क़यामत के दिन मर्द हज़रात के लिए एक तराजू लगाया जाएगा और ख़वातीन के लिए दूसरा तराजू लगाया जाएगा। मर्द हज़रात एक नमाज और इखलास के साथ लेकर आएंगे तो उन्हें 10 अजर मिलेगा, और ख़वातीन उसी नमाज को गंभीरी इखलास के साथ लेकर आएंगे तो 5 अजर मिलेगा। बल्कि अल्लाह ताला के पास दोनों को बराबर है और दोनों को बराबर अमल किया जाएगा। वमन यअमल मिन अस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलून अल-जन्नत व ला युज़लमून नक़ीरा, कोई उनके साथ जुल्म नहीं किया जाएगा और बराबर उनको अजर दिया जाएगा। ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल जो कुरान हमारे सामने रखता है ज़ौजियत के मामले में, वो ये है कि एक दूसरे के रफीक हैं, एक दूसरे के फरीक नहीं है। दे आर पार्ट ऑफ ईच अदर, नॉट पार्टी टू ईच अदर। आज हमने ये किया है कि मर्द को और औरत को एक दूसरे के मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया, तुम एक पार्टी मैं एक पार्टी, तुम एक ग्रुप मैं एक ग्रुप। इसका नतीजा क्या निकला? ये दोनों एक दूसरे से मुतालबात करने लगे, एक दूसरे का गिरमान थामने लगे, एक दूसरे के खिलाफ रैलीज निकालने लगे। उसकी वजह ये हुई कि मगरिब ने उनको पार्टी बना दिया। लेकिन इस्लाम कहता है कि बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम लोग पार्टी नहीं हो बल्कि पार्ट ऑफ ईच अदर हो, एक दूसरे का हिस्सा हो। जब एक दूसरे का हिस्सा बनेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर उसमें उनसियत भी पैदा होगी, रहमत भी पैदा होगी, मोहब्बत भी पैदा होगी। इसके जरिए से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे की वो तकमील करेंगे। कुरान फरमाता है कि वल मुमिनूना वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, तो एक दूसरे के औलिया हैं, एक दूसरे के सरपरस्त हैं, एक दूसरे के रहनुमा हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। इस तरह कुरान ने जो उनको शीर व शक्ल बनाने का काम किया है। तीसरी और अहम तरीन बात कुरान हमारे सामने रखता है, वो आयत मैंने पहले आपके सामने पढ़ी कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि ये बुनियाद फराहम करता है कुरान कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया है। एक दूसरे से लड़ने का मौका नहीं है, एक दूसरे से टकराने की बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे से सुकून हासिल करना। जब मर्द औरत के पास जाएगा, ये एक दूसरे के साथ जिंदगी का आगाज होगा, तो मर्द को वहां से सुकून मिलेगा, औरत को वहां से सुकून मिलेगा। ये वो पिक्चर है जो कुरान हमारे सामने पेश करता है। और फिर उसके बाद फरमाता है कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मवद्दत और रहमत पैदा की है। मोहब्बत कहते हैं कि एक दूसरे से करीब आना और एक दूसरे के बारे में इंसान अपना इशारा और कुर्बानी से काम लेना। लेकिन ये जो मोहब्बत का मामला है, इसमें ज़ाहिरी बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। किसी को शक्ल सूरत से मोहब्बत होती है, किसी को कुछ सलाहियत से मोहब्बत होती है, किसी को सालेहियत से मोहब्बत होती है। एक टीचर को अपने स्टूडेंट से इसलिए मोहब्बत होती है कि वो वक्त पर बहुत अच्छा काम करता है। एक इंसान को उलमाए दीन से इसलिए मोहब्बत होती है कि वो लोग हमारे लिए सही राह दिखाते हैं, हमें अल्लाह ताला की तरफ लेकर चलते हैं, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं। यानी मोहब्बत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत और बुनियाद होती है, कोई ना कोई ज़ाहिरी शक्ल होती है। लेकिन कुरान कहता है कि मियाँ बीवी का जोड़ा उसने अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि ये मोहब्बत से आगे बढ़कर उनमें मवद्दत की कैफियत अल्लाह ताला ने रखी है। और मवद्दत उसे कहते हैं कि जिसकी ज़ाहिरन कोई वजह नहीं होती। और हम अपने माशरे में बात को देखते हैं कि एक औरत और एक मर्द शादी है, दोनों में से एक बहुत सूरत शक्ल का, मामूली सूरत शक्ल का है, उसके मुकाबले में दूसरे को अल्लाह ताला ने हुस्न और बहुत सारी खूबसूरती दी है, लेकिन उसके बावजूद को शीर और शक्ल होकर गुजारते हैं। एक का खलबाज मतलब छोटा होता है और एक बहुत कदावर शख्सियत होती है, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े डिफरेंस होने के बावजूद दोनों में अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत और ऐसी रहमत और ऐसी कशिश
बड़ी रहीम और रहमत वाली है कि सारी कायनात को उसकी ज़ात से फ़ायदा पहुँच रहा है। और मियाँ बीवी के दरमियान में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने मोहब्बत के साथ, मवद्दत के साथ रहमत भी पैदा कर दी। इसका मतलब ये है कि मर्द औरत को फ़ायदा पहुँचाता है, औरत को फैज़ान पहुँचाता है, औरत उससे औरत को मेहरबानी पहुँचाता है, तो दूसरी तरफ औरत से मर्द को फ़ायदा पहुँचता है, उसको मेहरबानी पहुँचती है और उसको फैज़ान पहुँचता है। तो गोया ये जोड़े की कैफियत है जो कुरान हमारे सामने पेश करता है। और चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि दोनों बराबर होने के बावजूद अल्लाह ताला ने एक फर्क रखा है। कुरान मजीद में हमारे सामने कहता है कि वलैसा ज़करु कल-उन्सा, यानी औरतें या लड़कियां मर्द के बराबर नहीं हो सकती है। लेकिन इसका ये जो डेफिनेशन कुरान हमारे सामने देता है, एक और मुकाम पर फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। ये कुरान तस्वीर पेश करता है कि दोनों अमल में बराबर है, दोनों अजर में बराबर है, दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होने में बराबर है, दोनों हिसाब किताब में बराबर है, दोनों इंसानी हुकूक में बराबर है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने एक फर्क रखा है और उस फर्क को न समझने की वजह से आज मगरिब का खानदान तबाही और बर्बादी का शिकार हो चुका है। और उस फर्क को तस्लीम नहीं करने से, आर्टिफिशियल इक्वालिटी लाने की वजह से मगरिब का खानदान तबाही और बर्बादी का शिकार है। लेकिन इस्लाम इस फर्क को ऐसे पेश करता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होने के बावजूद जिम्मेदारी दोनों की फर्क है, दोनों के जिस्म एक है, दोनों के जिस्म में फर्क अल्लाह ताला ने रखा है, दोनों की साथ में अल्लाह ताला ने फर्क रखा है, दोनों की नफ्सियात में अल्लाह ताला ने फर्क रखा है। बल्कि आज की जदीद तहकीक इस बात को साबित कर रही है कि दोनों के दिमाग और उनके ब्रेन की कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने पैदा की है। जब दिमाग अलग है, जिस्म अलग है, साथ अलग है, मिजाज अलग है, तो दोनों का फरीज़ हयात और दोनों की जिम्मेदारी मुख्तलिफ होती है। ये दरअसल फर्क है जो अल्लाह ताला ने रखा है। फजीलत का और जिल्लत की कोई बात नहीं, डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात नहीं, इम्तियाज की कोई बात नहीं, बल्कि दरअसल जो फर्क रखा है वो जिम्मेदारियों का, मैदान अमल का अल्लाह ताला ने फर्क रखा है कि औरतों को अल्लाह ताला ने एक मैदान दिया है, अगर वो उसमें एक्सेल करेगी, उसमें वो आगे बढ़ेगी तो अल्लाह के पास बड़े अजर और मर्तबे की मुस्तहिक होगी। मर्द हज़रात को अल्लाह ताला ने दूसरा मैदान दिया है, अगर वो उसमें एक्सेल करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, उसमें तरक्की करेंगे तो अल्लाह ताला के पास बड़े अजर की उम्मीद की जा सकती है। फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, कि ये वो वर्ड है क़व्वाम का जिसको आज माशरे ने बहुत गलत तस्वीर के साथ पेश किया है। जबकि क़व्वाम का जो वर्ड है वो इस बात की अलामत है कि दरअसल मर्द कोई जल्लाद और नंगी तलवार नहीं है। आज माशरे ने इस बात का तस्वुर किया कि क़व्वाम का लफ्ज़ आते ही ये समझा जाता है कि जैसा वो एक हाथ में तलवार लिए, हाथ में घोड़ा लिए औरतों के पीछे दौड़ रहा है और औरतों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। बल्कि क़व्वाम का जो तस्वुर इस्लाम देता है वो ये है कि औरतों के पूरे घर का निगरान है, घर का एडमिनिस्ट्रेटर है और घर का मैनेजर है। उसकी निगरानी करना और अहम मामलात में जहाँ इख्तिलाफ मुमकिन हो सकता है वहाँ डिसीजन लेना, वहाँ फैसला लेना और घर के नज़्म को बाकी रखना, ये दरअसल मर्द की जिम्मेदारी है। और इसीलिए फरमाया कि वो बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि मर्द पर ये जिम्मेदारी लाई गई कि वो अम्वाल खर्च करे, वो अपने घर वालों पर, अपने बीवियों पर, अपने बच्चों पर माल खर्च करे। ये दरअसल मर्द को क़व्वाम बनाया गया। और जब मर्द को एक क़ुव्वत और एक ताकत का मुकाम दिया तो फिर कुरान ने औरतों के हुकूक को ज़्यादा महफूज किया, मर्द की जिम्मेदारियों के कौन कौन पर बयान किया कि औरतों के साथ उनका मामला क्या होना चाहिए, कैसे उनका बर्ताव होना चाहिए, कैसे वो औरतों के मामले में अपने आप को पेश करें। इसको कुरान ने खोल खोल कर बयान कर दिया है। और आखिर में जो बात इरशाद फरमाई, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, कि औरतों के भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्द हज़रात के हुकूक हैं, इसमें कोई कमी नहीं, इसमें कोई कोताही नहीं। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्द हज़रात को एक दर्जा दिया है और वो दर्जा ये है कि वो घर का काम और घर के एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर रखें। घर के अहम फैसलों के अंदर जब सबकी राय सामने आ जाए, बीवी की भी राय सामने आ जाए, बहनों की भी राय सामने आ जाए, औलाद की, बच्चों की, लड़के और लड़कियों की राय सामने आ जाए, तो फिर एक ऐसा डिसीजन ले तो पूरे घर के लिए, पूरे खानदान के लिए बेहतर हो सकता है। ये मुकाम है जो अल्लाह ताला ने मर्द को दिया। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी बता दी कि वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त भी है और हकीम और दाना भी है, कि जो रास्ता अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दिया है वो तुम्हारे ही फायदे के लिए है। लेकिन अगर तुम इसे इसराफ करोगे, अगर तुम इससे इनहराफ करोगे और इस रास्ते को छोड़ोगे तो याद रखोगे अल्लाह ताला ज़बरदस्त है,
وہ کسی وقت بھی تم کو پکڑ سکتا ہے اور کسی وقت بھی تمہاری سرزنش کی جا سکتی ہے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو ایک اور موضوع کی طرف لے کے جاؤں کہ آپسی تعلقات میں، مرد اور عورت کے تعلقات میں قرآن کیا رہنمائی ہمیں دیتا ہے۔ قرآن میں ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ دونوں اس معاملے میں، حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کا جو حق ہے اس معاملے میں دونوں کا اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا۔ پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ عورتوں کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، گھر والوں کے معاملے میں، آپسی معاملات میں فیاضی کا معاملہ کرو، تنگی کا معاملہ نہ کرو، سختی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ فضل کا معاملہ کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اسی کے ذریعے سے ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، واچ کر رہا ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی؟ مرد حضرات کے لیے خاص طور سے مثال یہ بات بتائی گئی کہ تم میں بہترین شخص، بیسٹ پرسنالٹی جو تمہارے میں اگر ہو سکتی ہے تو وہ فرد ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ یہاں تک کہہ کر اللہ کے رسول خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ اپنی ذات کو، ذات مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی خواتین اور بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرائٹیریا دے دیا، ایک معیار دے دیا کہ ایک مرد کو سرٹیفکیٹ کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر، اپنی آفس کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت بڑا نام اس کا ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس کے گھر والے اس سے مطمئن ہیں؟ کیا اس کے گھر والے اس سے خوش ہیں؟ اگر نہیں تو پھر وہ اس کے لیے ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ دنیا میں بھی کام آئے گا، وہ سرٹیفکیٹ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آئیے میں اپنے موضوع کے دوسری طرف آتا ہوں کہ یہ جو حقوق کی بات چلتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب مغرب نے مرد اور عورت کو پارٹ کے بجائے پارٹی بنا دیا، فریق کے رفیق کے بجائے فریق جب بنا دیا، تو پھر یہ حقوق کی جنگ چھڑنے لگی، کیونکہ یہ حقوق عورتیں حقوق مرد حضرات سے مانگنے لگی، اور مرد حضرات اپنے حقوق کا مطالبہ عورتوں سے کرنے لگے۔ جبکہ اسلام کا کیا تصور ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ حقوق اور مطالبات کے، حقوق کے جو مطالبات ہے، دراصل اس بات کی علامت ہے، نمبر ایک وہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر حرص اور لالچ اور طمع ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ سب کچھ میں حاصل کر لوں، دوسرے فریق کو، دوسرے رفیق کو، دوسرے پارٹ کو، دوسرے حصے کو، اپنے دوسرے زوج کو کوئی چیز نہ ملے۔ عورتیں آج مطالبہ یہ کرتی ہیں کہ سب کچھ مجھے مل جائے، مرد حضرات کو کچھ نہ ملے۔ مرد یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، وہ جھک جائے، وہ ہر حساب سے میرے سامنے کمتر ہو جائے اور ساری چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ یہ حقوق کے مطالبات دراصل حرص اور لالچ کی علامت ہے۔ پھر یہ دوسری چیز یہ کہ یہ خود پسندگی کی علامت ہے۔ میں انسان کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا اور وہ چاہتا ہے کہ سب مجھے حاصل ہو جائے، یہ خود پسندگی کی علامت ہے۔ تیسری چیز شاکی، شک میں پڑنے کی علامت ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا غلط استعمال کرے گا، دوسرا ساتھی جو ہے اس کا اس کو یہ ضرورت نہیں ہے، جو کچھ مجھے حاصل ہونا چاہیے۔ اور چوتھا پوائنٹ میں یہ شیئر کروں گا آپ سے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ مرد حضرات کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے ہو، اکثر تو مرد حضرات کی طرف سے ہوتا ہے، اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کے ظلم کے جواب میں پھر حقوق کے مطالبات شروع ہوتے ہیں کہ میرا یہ حق تم نے مارا، یہ حق تم نے مارا، یہ حق تم نے مارا، لہذا مجھے حقوق چاہیے۔ لیکن اگر ظلم نہ ہو تو پھر حقوق کے مطالبات کبھی عام طور پر سماج میں اٹھتے نہیں۔ جبکہ اسلام جو مزاج پیش کرتا ہے وہ حقوق کے بجائے اسلام فرائض کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ حقوق مانگنے کا تصور یا حقوق مانگنے کا کلچر اسلام کو پسند نہیں، بلکہ اسلام جس چیز کی طرف یہ توجہ دلاتا ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ فرائض ادا کرنے لگے تو سامنے والے کو کبھی بھی حق مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر مرد اپنے فرائض ادا کرے تو عورتوں کو حق مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، عورتیں اگر فرض ادا کرے تو مرد کو حقوق مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ تصور ہے جو اسلام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف اس سے معاملہ چلنے والا نہیں ہے فرائض ادا کرنے سے، بلکہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فضل کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اور فضل یہ ہے کہ جو حق ہے اس سے زیادہ دیا جائے، جو فرض ہے اس سے زیادہ ادا کیا جائے، تب کہیں فضل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو پیش کی جاتی ہے مرد اور عورت کے جوڑے میں وہ یہ ہے کہ ایثار اور قربانی کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ ایثار کا معاملہ ہو، قربانی کا معاملہ ہو، اپنی جو ضرورت ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پوری کیا جائے، اپنے حقوق کو چھوڑ کر دوسروں کے فرائض اور اپنے فرائض کو ادا کیا جائے۔ یہ کانسیپٹ ہے، یہ اسپرٹ ہے، یہ روح ہے جو اسلام ہمارے سامنے دیتا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کسی
سوسائٹی میں، کسی خاندان میں، کسی جوڑے میں، کسی گھر میں اس وقت بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی اگر تمام لوگ اپنے فرائض ادا کرنے لگے اور اپنے حق کے مطابق لینے پر راضی ہو جائیں۔ دیکھیے بات کتنی گہری ہے، میں توجہ چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ اگر سب لوگ اپنے فرائض ادا کرنے لگے اور لوگ اپنے حقوق پر راضی ہو جائیں تب بھی اس سوسائٹی میں محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ محبت قائم اس وقت ہوگی جب لوگ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیں اور اپنے حق سے کم دینے پر لوگ راضی نہ ہو جائیں، اس وقت سوسائٹی میں محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ معاملہ ہے جسے قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے معاملے میں فضل کی روش اختیار کرنے، دوسرے کو اس کے رائٹ سے زیادہ دینے کی جب تک تم روش اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک سوسائٹی میں محبت قائم نہیں ہو سکتی، زوجین کے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے سے وہ قریب نہیں آ سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ میں اور پورے خاندان کو جنت کی راہ پر لے جانے کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل تصور ہے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، مغرب دونوں کو پارٹی بناتا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے ٹکراؤ کے راستے پر لا کر کھڑا کرتا ہے، جبکہ اسلام دونوں کو، میاں کو، بیوی کو، زوجین کو ایک دوسرے کا پارٹ قرار دیتا ہے، رفیق قرار دیتا ہے، فریق قرار نہیں دیتا، اور اس کے ذریعے سے محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ فضل کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس قافلے کو آگے بڑھانے کی ترغیب کرتا ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ مرد کے کیا فرائض ہیں اور عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ مرد کے فرائض گناؤ تو وہ عورتوں کے حقوق ہو جائیں گے، عورتوں کے فرائض گناؤ تو وہ مرد حضرات کے حقوق ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جو اسکرپٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو یہ فرائض اور حقوق کی لسٹ گنانے کو بہت آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی کیا ذمہ داریاں بتاتے ہیں، شوہر کے کیا فرائض بتاتے ہیں۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کے جو مہر ہے خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ لیکن آج ہم اپنی سوسائٹی کا، آج مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ نہیں، میرا نام لاتا ہے کہ 95% سے زیادہ لوگ عورتوں کے مہر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو خاندان کی عورتیں عورت کو کہتی ہیں، بیوی کو کہتی ہیں کہ اب اپنے شوہر کا حق معاف کرو، اس کا مہر معاف کرو۔ یہ کیوں؟ کیا اسلام نے یہی تعلیم ہمارے سامنے رکھی ہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، بڑے بڑے گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے انویسٹمنٹ کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے شیئرز خریدے جا رہے ہیں، لیکن عورت کا جو حق ہے جس کے بغیر شادی کا انعقاد نہیں ہوتا ہے اس حق کو ادا کرنے سے مرد حضرات قاصر ہیں۔ تو مرد کی پہلی ذمہ داری ہے کہ شادی کے دن بھی اس کا مہر ادا کر دے، یا ورنہ اگر وہ ممکن نہیں ہے تو بعد کے آنے والے دنوں میں، قریب ترین دنوں میں مہر ادا کر دے۔ دوسری ذمہ داری مرد حضرات کی جو دوسری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بعد الموجود لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ جس طرح اپنے گھر کے لیے نان و نفقہ مرد کے لیے وہ اپنا کھانا پینا کپڑا اپنی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح عورت کی ضروریات کا خیال رکھنا، بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ مرد کے اوپر لازم کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہ لا کر جو کچھ ہوگا منہ پہ مار دیا کہ یہ کھا لو، یہ بہت گندا کپڑا پہن لو، نہیں، آپ جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یہ تو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک مومن کا ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنے لیے تو پسند کرے، اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے، دوسرے مسلم بھائی کے لیے پسند کرے، تو پھر بھلا بتائیے کہ اپنی شریک حیات کے لیے خود اپنی چوائس، اپنی پسند اور اپنے معیار کے مطابق پسند کرنا ہم پر ضروری نہیں؟ تو دوسرا جو مرد کا جو دوسرا فرض ہے یا اس کی دوسری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نان نفقے کا، کھانے پینے کا، کپڑے کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اور یہ خیال خوش دلی کے ساتھ رکھے، جبر کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، بالکل جیسے دل ٹوٹ کر یعنی اپنی بالکل راضی نہیں ہوتے ہوئے بھی انسان کرتا ہے، وہ کیفیت نہ ہو بلکہ خوش دلی کے ساتھ کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ تیسری جو بات بتائی گئی کہ اس کی نقل و حرکت کی آزادی ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ قید خانے کی جیل میں جیسے عورت کو بند کر رکھا جاتا ہے، کسی مجرم کو بند کر رکھا جاتا ہے، ویسے بند کر دیا جائے، بلکہ قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ اسلام ہمارے سامنے جو بات رکھتا ہے کہ جس طرح مرد کو نقل و حرکت کی آزادی ہے اسی طرح عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، لیکن دوسری طرف عورت کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے ایسی جگہ نہ جائے، ایسے مقامات پر نہ جائے جہاں شوہر کی ناراضگی ہوتی ہے۔ لیکن کیسے اسلام نے دونوں کو بیلنس کیا ہے، عورت کو آزادی دی لیکن عورت
داری ہے مرد کی یا کہیں کہ عورت کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ ملکیت کا حق اللہ قرآن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ملکیت کا حق دیتے ہیں. ایسے نہیں کہ جو کچھ جائیداد ہے سب میرے نام پر ہو اور عورتوں کے لیے کچھ نہ رکھا جائے. قرآن کہتا ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اس میں ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا کہ وقرن فی بیوتکن کہا گیا کہ وہ اپنے گھر پر ٹک کر رہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو ایک مقام پر ملکیت دی جائے, اس کو آزادی دی جائے اپنے گھر کے اندر رہنے میں, اپنے کمرے کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی کرنے کا موقع فراہم کیا جائے. ایسے نہ ہو کہ خاندان کے غیر ضروری اصول لا کر اس پہ ایسے مسلط کر دیا جائے کہ عورت اپنے گھر میں بھی سانس نہ لے سکے. اس سے منع کیا گیا. فرمایا کہ یہ رجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. جو عورت کما رہی ہے وہ اس کا حصہ ہے اور جو مرد کما رہا ہے وہ اس کا حصہ ہے. اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر عورت کی کوئی آمدنی ہے اس کو اپنے ماں باپ سے ملا ہے یا اس کا کوئی انویسٹمنٹ ہے یا کوئی تجارت کے اندر وہ لگاتی ہے تو اس کی جو آمدنی ہوگی اس کو خرچ کرنے کا اور اس پر پوری ملکیت کا اس کو 100% اختیار ہوگا. مرد کو دخل دینے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. پھر پانچواں جو فرض یا عورت کا جو پانچواں حق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت میں اس کو حق ادا کیا جائے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے مہر کے بارے میں بات رکھی, بالکل یہی معاملہ عورتوں کے معاملے میں وراثت کے معاملے میں ہمارے خاندان میں پیش آتا ہے کہ جب کسی فرد کا انتقال ہوتا ہے, کسی مرد کا یا کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو اس کی جو جائیداد ہوتی ہے یا تو لڑکے قبضہ کر لیتے ہیں یا لڑکوں میں جو ایک طاقتور ہوتا ہے وہ پورا قبضہ کر لیتا ہے. بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا, بیوی کو کچھ نہیں دیا جاتا, بیٹی کو کچھ نہیں دیا جاتا, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں اس معاملے میں برابر ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر. تھوڑا ہو یا زیادہ ہو دونوں کا حق برابر ہے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون آ جانے کے بعد کسی مائی کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں رتی برابر بھی فرق کر سکے. یہ مرد کی ذمہ داری اور عورت کا حق ہے کہ وراثت میں اس کو برابر جو اللہ تعالیٰ نے نصاب مقرر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو تعداد مقرر کی ہے اس کے مطابق اس کو حق دیا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی اہم پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اظہار رائے کی آزادی, دعوت و تبلیغ کا کام صرف مرد حضرات کا نہیں ہے بلکہ خواتین کو پوری آزادی ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر سکیں. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں, وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو بھلا بتائیے ہماری بہنوں میں ایسے عام خطاب تو ہو سکتے ہیں لیکن بہنوں کے پاس جا کر ان کی تربیت کرنا, ان کی رہنمائی کرنا, ان کو گائیڈ کرنا کس کا کام ہو سکتا ہے؟ تو یہ حق قرآن دیتا ہے کہ عورت کو اللہ کے دین کی خدمت کرنے, اظہار رائے کی آزادی ہونا چاہیے اور وہ دین کی خدمت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر سکے. ساتواں میں نقطہ آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے. دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وصیت ہے تمہارے لیے کہ گھر میں اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. کہ تمہارے ایمان کی تکمیل ہے, بہترین مومن وہ ہے جو اس کے خلق, اس کے کیریکٹر خلق اس کے اچھے ہوں اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ تمہارے سب سے بہترین مرد ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آٹھویں جو ذمہ داری مرد کی ہے وہ عفو و درگزر سے کام لے. یعنی گھر میں خاندانی معاملات میں ایک ایسی بات سامنے آتی ہے کہ ایک دوسرے کے انداز سے, ایک دوسرے کے طور و طریقے سے, ایک دوسرے کی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی تعفو واصفحوا, ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اور معاف کرنے کا معاملہ کرو. اور نویں بات جو میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا, آخری بات مرد کی ذمہ داری میں وہ یہ ہے کہ عورت اور اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے. الحمدللہ اس نقطے سے دو اہم تقریریں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. یہ گویا مرد حضرات کی ذمہ داریاں ہیں. اب دیکھیں کہ عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو مرد کے حقوق آپ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلی جو بات کہی گئی ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کہ وہ قانتات ہوں, مرد
داری بتائی کہ وہ شوہر کی حفاظت شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو. شوہر جب کسی بات کا حکم دے تو اس بات کو وہ بجا لائے, اس کے حکم کے سامنے اس کے حکم کی تعمیل کرے, اور جس حد تک ممکن ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کرے. یہ عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. دوسری جو ذمہ داری بتائی گئی کہ اسی آیت میں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ, کہ وہ حفاظت کرنے والی ہے, اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی, اپنے گھر کی حفاظت کرنے والی, میاں بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو اور معاملات کے رازوں کی حفاظت کرنے والی عورت کو کہا گیا. اور یہ عورت کی اہم ترین ذمہ داری, چاہے میاں بیوی کے درمیان میں کیسے بھی معاملات کیوں نہ ہو جائے, چاہے تلخی کسی لیول پر کیوں نہ پہنچ جائے, یہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے, یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو امانتیں ہیں اس کی وہ حفاظت کرے اور ان امانتوں کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا, کہ عورت کا مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر, اپنے شوہر کے گھر کی نگران کی حیثیت میں پیش کیا اور فرمایا کہ وہ مسئول ہے اور وہ جواب دہ ہے اپنے شوہر کے گھر, اس کی اولاد اور اس کے مال و اسباب کے معاملے میں. یہ عورت کی اہم ترین دوسری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, فرمایا کہ مومن مرد کے لیے تقویٰ کے بعد صالح عورت سے بڑھ کر کوئی چیز نفع بخش نہیں ہے. شوہر اس کو جو کہے وہ مانے, شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ مسکرا پڑے, اور اگر شوہر اس کو قسم دے کر کچھ کہے تو وہ اس قسم کو پوری کرے, اور شوہر گھر پہ نہ ہو تو اپنے آپ کی اور اس کے مال کی پوری حفاظت کرے. یہ عورت کی ذمہ داری ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ گویا اپنا رویہ درست رکھے, ہر معاملے میں سیدھا رویہ رکھنا, رویے کو درست رکھنا, یہ عورت کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے. اور عورت کو اس طرح نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ اپنا رویہ اس طرح درست رکھے کہ گھر کے معاملات خراب ہونے نہ پائے. یہ عملی تجربہ انسان اپنے حالات کو کرتا ہے کہ اگر ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرے, دوسرے کو غصہ آ جائے تو پہلے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرے. اس طرح رویہ درست ہو سکتا ہے اور رویہ درست رکھا جا سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, اپنی آبرو کی حفاظت کرے, شوہر کی اطاعت کرے, تو جنت کے جس دروازے سے وہ جانا چاہے داخل ہو جائے. میری بہنوں, کیا بڑی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, جو بنیادی عبادات ہے اس کو مکمل کرو, اپنی آبرو کی حفاظت کرو, تو پھر تم جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. یہ سرٹیفکیٹ کسی اور نے نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یعنی گویا اپنے گھر کو, خاندان کو اچھا رکھنا, وہاں خوشگوار مزاج برقرار رکھنا عورت کی اہم ترین ذمہ داریوں سے ہے. اس لیے کہ اگر خاندان اچھا ہوگا, وہاں کا ماحول اچھا ہوگا, وہاں کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا, وہاں خوشگوار فضا ہوگی, تو پھر پوری آگے آنے والی نسل بھی بہترین نکلے گی اور پھر اس ذریعے سے پوری سوسائٹی بہتر ہوگی. پھر آخری بات میں یہ شیئر کروں گا کہ شوہر کو خوش رکھے, یہ عورت کی ذمہ داری ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. یہ ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ جس طرح مرد کے کیریکٹر کا, اس کے اخلاق کا, اس کے خلق کا سرٹیفکیٹ اگر لینا ہے تو عورت کے پاس سے لینا ہے, اور اسی طرح عورت جنتی اگر ہے وہ سرٹیفکیٹ لینا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مرد, اس کا شوہر خوش تھا یا نہیں تھا, اس بات کو دیکھو. تو پھر وہ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا. محترم حضرات اور خواتین, آج میں نے جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی اس میں اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ زوجین کا اصول قانون بھی, اور یہ زوجین کا جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ پورا آفاقی قانون ہے. سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زوج بنایا ہے. جس طرح دنیا ایک ہے تو اس کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا ہے. بالکل اسی طریقے سے مرد اور عورت کو جوڑا بنایا. یہ ایک دوسرے کے پارٹی نہیں ہے, ایک دوسرے کے فریق نہیں, ایک دوسرے کے خلاف نہیں, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر, رفیق بن کر, پارٹ آف ایچ ادر بن کر جب آگے بڑھیں گے تو پھر یہ دنیا کے لیے رحمت ہوگی. آپسی تعلقات قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ فضل کی بنیاد پر تعلقات ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے مطالبات کرنا, حقوق کے مطالبات کرنا, اس سے بڑھ کر اسلام کی چیز کو اہمیت دیتا ہے کہ ہر فریق, ہر جوڑا اپنے اپنے مقام پر اپنے فرض کو ادا کرے تو ایک پیسفل معاشرہ, ایک پیسفل سوسائٹی, ایک پیسفل گھر اور ایک جنت نما گھر بن سکتا ہے. یہی وہ ذمہ داری ہے جس کو ہم سب کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہے اس کے جو بہترین
ہمارے دلوں کے اندر اتار دے اور اس ذریعے سے ہمیں اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، میاں بیوی کے جوڑے کو بہتر سے بہتر بنا کر دنیا کے سامنے بہترین مثال پیش